حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ اللہ کے جو تھے رسول تو تھے ہی تھے، پیغمبر تھے ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بھی تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے تھے، گھما پھرا رہے تھے، جس طرح بکریوں کو لوگ چاہتے ہیں، کھلاتے ہیں اور اپنے ریوڑ کو لے کے جاتے ہیں، اور کافی ساری بکریاں ہوتی ہیں اور اس کو چرا چرو کے چکر لگوا کے پھر وہ گھر لے کے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بکریوں کو چرا رہے تھے کہ اچانک ادھر سے ایک آدمی گزرا، ایک شخص گزرا، اور وہ یہ کہتے ہوئے گزرا کہ پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی پوری زمینوں اور آسمانوں میں بلند ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مفہوم پیش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی وحدیت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا کہ کوئی اس کے خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس نے اس شخص کو کہا کہ اے اللہ کے بندے ذرا رکیے۔ تو وہ فرشتہ تھا، آخر انسان تو نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے بندے اللہ کے رکو، وہ رک گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس نے کہا کہ اے بندے اللہ کے تو کیا کہتا جا رہا تھا؟ مجھے بڑا اچھا لگا تو نے میرے اللہ پاک کی تعریف کی ہے، اگر ایک بار اور کر تو میں سننا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ کیا دام دے سکتے ہو، کیا قیمت دے سکتے ہو اس کی کہ میں تعریف کروں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بکریاں کھڑی ہیں اور آدھا ریوڑ نا بکریوں کا تو لے لے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ فرشتے نے پھر اللہ کے جو تھے عظمت اور شان کے چند کلمات پیش کیے، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب دوبارہ قیمت لگے گی، دوبارہ دام دو تو پھر میں بولوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ اور کھڑا بکریوں کا یہ بھی تو لے لے۔ تو وہ شخص جو تھا، فرشتہ جو تھا انسان کی شکل میں، اس نے پھر کلمات کہے تو جو تھی ابراہیم پر نا بہت کیفیت طاری ہو گئی نا، ایک محبت کی اللہ سے جو تھی عشق کی۔ تو ابراہیم نے کہا کہ یار دوبارہ کہہ دے۔ اس نے فرمایا کہ نہیں، اب تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو بکریاں مجھ سے تو نے ریوڑ لیا تو تجھے چرانے کے لیے ایک ضرورت بھی ہوگی کسی شخص کی، ایک نوکر کی جو تیرا کام کرے گا نا، تو وہ تو نوکر مجھے رکھ لینا نا، ایک بار دوبارہ کہہ دے۔ تو وہ فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آپ اللہ کے واقعی دوست ہیں، اور مجھے اللہ پاک نے بھیجا تھا، میں اللہ پاک سے اجازت لے کر آیا ہوں اور یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم اپنے پروردگار کی، اپنے دوست کی، اس کی عظمت کی کیا دام لگا سکتے ہو، کتنی قیمت لگا سکتے ہو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ملکہ موت کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، خود سے آپ سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری روح قبض ہونے سے، مجھے موت آنے سے میں اپنے خدا سے جا کے مل سکتا ہوں، تو اے فرشتے تو بالکل دیر نہ کر، تو جلدی جلدی میری روح قبض کر لے تاکہ مجھے موت آ جائے اور میں اپنے حبیب، اپنے دوست، اپنے اللہ پاک سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ تو جو ہے نا صحابہ کرام اور جو تھے اللہ کے دوست، ان کی کیا مثال دیں، ان کی کیا مثال دیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی مال و دولت، اپنی سب کچھ قربان کر دیا، مگر اللہ پاک، اللہ کی ذات جو ہے، اس کے ایک نام پہ، ایک ادا پہ
ایک حکم پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر و دے اور ہمیں بھی اتنا ہماری علم میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے حقیقی پروردگار اور حقیقی خدا کی عاجزی، اس پر ایمان اور تقوی کو بلند کر لیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔